اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ سورہ الم نشرح ہے۔ اس سورت کا مضمون اوپر والی سورت کے مضمون سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کو بتلایا تھا کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ روک دیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے دلاسا دیا تھا کہ اے میرے حبیب، جس طرح دن کی روشنی مفید ہے، فائدہ مند ہے، اسی طرح رات بھی بعض مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن رات آرام کے لیے آتی ہے، اس رات سے فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وحی کا سلسلہ چل رہا تھا تو یہ دن کی روشنی کی طرح ہے، اور وحی کا سلسلہ ہم نے بند کیا ہے تو یہ سمجھو کہ ہم نے آپ کو آرام کا وقت دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گویا اپنے تمام بندوں سے یہ کہا تھا کہ اگر تم حالات میں ڈوبے ہوئے ہو تو اس وقت دو کام کرو۔ پہلا کام، میری جو احسانات ہیں، میرے جو انعامات ہیں، اس کو یاد کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ یعنی اللہ کہنا چاہتے میں تیری اس پریشانی کو دور کر دوں گا، حالات میں بھی مسکرانا تجھے آئے گا، مسکان نصیب ہوگی۔ اور دوسرا کام، اپنی اوقات مت بھول۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ تو کیا تھا، یا پھر تجھ سے کمتر جو لوگ ہیں ان کو دیکھ تو تجھے اللہ کی یہ نعمتیں یاد آئے گی۔ بہرحال حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیے گئے 3 احسانات کا ذکر والضحیٰ میں ہو گیا۔ اب آج کی اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مزید 3 احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلا احسان کہ اے میرے حبیب، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ یاد رکھیے، سینہ کھولنے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو ظاہری طور پر سینہ کھولنا، یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو 4 مرتبہ کھولا گیا ہے، 4 مرتبہ اس کو نکال کر اس کو صاف کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی، اس وقت آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا تھا، اور دوسرا جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، مسند احمد کی روایت کے مطابق اس وقت بھی آپ کے سینے کو کھولا گیا تھا، اور تیسرا جب آپ کو نبوت ملنے کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا، اس وقت بھی آپ کا سینہ کھولا گیا تھا، اور چوتھا جب آپ معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت جب آپ ام ہانی کے مکان پر تشریف فرماتے، اس وقت بھی آپ کا سینہ کھولا گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ظاہری طور پر سینہ کھولنا، لیکن یاد رکھیے یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ تو پھر یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں باطنی طور پر سینہ کھولنا مراد ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام سونپا تھا، آپ جانتے ہیں، جس کو فرائض رسالت کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو ہم نے ذمہ داری دی ہے کہ ہمارا پیغام امت تک پہنچاؤ۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے شرح صدر، یعنی اطمینان، جس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، ہم نے تم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم نے آپ کے دل میں اطمینان کی کیفیت رکھ دی۔ ظاہر سی بات ہے، جب اطمینان کی کیفیت ہو تو مشکل سے مشکل کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔
پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ اطمینان کی کیفیت دل میں ہوتی ہے تو دل چوڑا ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، حوصلہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس وقت حاصل ہوتی ہے جب دل میں اطمینان ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، یعنی ہم نے آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر اطمینان بھر دیا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور اللہ ہمارے دل میں اطمینان اتار رہے ہیں تو پھر کام کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام اس صورت میں فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا مطلب؟ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، رسالت کا، نبوت کا بوجھ، کبھی یہ پیغام لے کر دنیا میں جانا ہے، دنیا کے گوشے گوشے تک یہ پیغام پہنچانا ہے، بہت بڑا کام تھا جس نے آپ کی پیٹھ تک توڑ رکھی تھی، یعنی بہت بڑا بوجھ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر یہ احسان فرمایا کہ ہم نے یہ بوجھ تم سے ہٹا دیا۔ کیسے ہٹا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت عطا فرما کر، ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا اور دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آقا کے بوجھ کو ہٹا لیا۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ میں اگر کوئی کام کر رہا اور میرے پاس افراد نہیں ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اور اگر افراد ہیں تو بہت اطمینان کے ساتھ اور جو ہے بلندی فکر کے ساتھ انسان کام کرتے رہتا ہے۔ اللہ کا دوسرا احسان حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اور تیسرا احسان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ یہ مشرکین آپ کو تانے دے رہے ہیں، آپ کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ حدیث قدسی ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا تذکرہ ہوگا۔ اس سے بڑا انعام اور اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے حبیب اگر پریشانی ہے، حالات ہے، تو اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے۔ اس لیے حالات میں میرے انعامات کو یاد کرو۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کیا مطلب؟ اے میرے حبیب جب اجتماعی کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ انفرادی عبادات میں لگ جاؤ، ہاں دعاؤں میں لگ جاؤ، نمازوں میں لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اجتماعی عبادت میں روح پیدا کرنے کے لیے انفرادی عبادت کو مضبوط سے مضبوط بنانا ضروری ہے۔ اگر ہم انفرادی طور پر دعائیں نہیں مانگ رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہماری اجتماعی کام میں طاقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طرف راغب ہونا، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اجتماعی کام میں کبھی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں کا مجموعی خلاصہ یہی نکلا کہ ہم پریشانی میں اگر مسکرانا چاہتے ہیں تو اللہ کے انعامات کو یاد کریں، اپنی اوقات کو یاد کریں، میں کیا تھا، اللہ نے کتنا دیا ہے، اب آج تھوڑی سی پریشانی آئی ہے تو میں شکوہ شکایت کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دن میں ایک وقت نکال کر اللہ کے اس انعامات کو یاد کریں۔ آخر مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ پورا دن گزر جاتا ہے، کبھی ہم 5 منٹ کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے ہیں، اس لیے کبھی ہم مسکراتے نہیں ہیں اور کبھی ہمارا دل ہلکا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں ہوتا ہے، آج ہر انسان حالات کو لے کر پریشان ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ اللہ کے اس نسخے کو آپ اپنا کر دیکھیے۔ آپ دن میں 5 منٹ فارغ کیجئے، آنکھ بند کرنا بھی ضروری نہیں ہے، مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں ہے، دکان پر بیٹھ کر یا جہاں آپ ہیں وہاں بیٹھ جائیے، بیٹھ کر آپ سوچئے کہ اللہ میں جب دکان پر آ رہا تھا یا میں کہیں جا رہا تھا تو فٹ پاتھ پر میں نے دیکھا
کہ کچھ غریب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ماں ان کو باسی روٹی کھلا رہی تھی، ماں ان کو باسی چاول کھلا رہی تھی، اے اللہ تو چاہتا تو ہمیں وہاں بٹھا دیتا اور اس بندے کو یہاں بٹھا دیتا، لیکن اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چپل کے گم ہونے پر مجھے تکلیف ہوئی تو میں جب مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اس بندے کے تو پیر ہی نہیں ہے۔ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایک بندہ جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے روتا ہے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں۔ آخرت میں تو عرش کا سایہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس دنیا میں اگر سکون چاہتے ہیں، دل کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے بتلائے ہوئے اس نسخے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو سکون عطا فرمائے، ہر مومن کا اللہ تبارک و تعالیٰ سینہ کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔